السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو ان والدین کے لیے درس رہنمائی ہے جو بس اپنے جوان بچے اور بچیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے، اور یہ ویڈیو تمام کنوارے نوجوان بچے اور بچیوں کی آواز بننے جا رہی ہے جو شادی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اس خیال کا اظہار کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، شرما جاتے ہیں یا وہ کسی دباؤ کی وجہ سے کر نہیں سکتے۔ یہ ویڈیو اینڈ تک واچ کرنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج ایسے ہی ایک 35 سالہ جوان بچی کی داستان آپ کو سنانے کی جسارت حاصل کروں گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، بلکہ میں ابھی 35 سال کی عمر میں بھی کنواری ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی کسی کا خاندان سے بغیر رشتہ نہیں کیا۔ یہ سب بول کر سبھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور عنایت کے ساتھ اپنی اپنی مونچھوں پر تو دیتے ہیں۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچ چکی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی سارے رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے بات بھی کی ہو، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی ناک کٹ جائے گی، خاندان میں ان کی ناک نیچی ہو جائے گی۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ میں راتوں میں روتی اور گڑ گڑاتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لوں اور داڑے مار کر والدین سے یہ کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کا پردہ یہ سب کرنے سے مجھے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ ناش یعنی لاش بن چکی ہوں۔ میں اندر سے اس ٹینشن کی وجہ سے کھوکھلا ہو گئی ہوں۔ شادی بیاہ اور تقریبات میں جب اپنی ہم چیلیوں کو، سہیلیوں کو ان کے خامدوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹھیس اٹھتی ہے، دل میرا اندر سے ترستا ہے اور سسکیاں لیتی ہوں اور میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کے رسم و رواج کو نبھا کر اپنی ناک کی خاطر، اپنی عنایت کے لیے اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اور بچیاں کبھی تو اس طرح سے گھٹ گھٹ کر مریضہ بن جاتی ہیں، کبھی گناہ کر بیٹھتی ہیں جس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں، اور کبھی تو اتنی مشکل زندگی کی وجہ سے موت ہی حصے میں آ جاتی ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کا رسم و رواج۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کے مولانا صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتے۔ اے مولوی صاحب، تو بھی سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں
بھائی اپنے کمروں میں بابیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف اور صرف میں ہی جانتی ہوں۔ تم لوگ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تم نے تو شاید اس چیز کو کبھی بھگتا ہی نہیں۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا، تو اس گھر کی ایک عورت نے جب درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے تھے جن کا مفہوم یہ تھا: اگر خدا کا خوف اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی، اور یہ رات لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کالے پڑ گئے ہیں، اور مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی کہ میرا کوئی محبوب نہیں جس سے میں کھیلوں۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شور کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شور اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے والد بزرگارو، اے میرے قاضی اے شہر، اے مفتی اعظم، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، اے قاضی شہر، میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میں ایک لڑکی ہوں اور میری عمر کی 45 سال گزر چکے ہیں، حالانکہ لڑکیوں کی عمر 15 سال ہو جائے تو شادی کرا دینی چاہیے، اور 35 یا زیادہ سے زیادہ 40 سال تک عورتیں جوان رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو عورتوں کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی عمر میں ایک عورت کی جنسی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں اور وہ صحت مند ہوتی ہے۔ بچوں کو جننے کی عمر بھی یہی ہے، لیکن میرے والد بزرگوں کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے بغیر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹکرا دیے۔ اب چند سالوں بعد میرے والد محترم تسبیح پکڑ کر یہی کہیں گے کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ لڑکی کا سوال تمام دنیا والوں سے کہ اے لوگو، مجھے یہ بتاؤ کہ کسی آدمی کے سامنے تیار شدہ کھانا کھانے کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ کھانا نہ کھائے اور یہ کہے کہ میری تقدیر میں ہی یہ کھانا نہیں لکھا تھا، بتائیے یہ پاگل مندی اور بے وقوفی ہے یا عقل مندی؟ کیا اللہ تعالی نوالے کو منہ میں خود بخود ڈلوا دے گا یا آپ کو بھی کچھ حرکت کرنی چاہیے؟ آپ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میری جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا بھائی وغیرہ نے خود ہی ان رشتوں کو ٹکرا دیا، اور اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اجی نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ آپ نے کبھی چاہا ہی نہیں تو پھر تقدیر یا قسمت کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ دوستو، اس لڑکی کا دکھڑا اور دل کا درد بڑا سبق آموز ہے۔ آج کے اس دور میں متعہد افراد کو گناہ گار بہت آسانی سے بنا دیا جاتا ہے، لیکن اکڑ اور تکبر کی وجہ سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ غیر دینداری کی وجہ سے، کسی بھی چیز کو لے کر صلح کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے عیب سمجھتے ہیں اور اپنی ناک کے لیے اچھا یا برا کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک بر صغیر کی لڑکی کا دکھڑا ہے، جسے نہ باپ سن رہا ہے،
نہ بھائی سن رہا ہے، نہ حاکم وقت یا امام مسجد سمجھ رہا ہے۔ ناظرین، حقیقت میں یہ بڑی سبق آموز ہے، اسے سن کر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور والدین کو درس حاصل کرنا چاہیے، اور مناسب رشتہ ملتے ہی اپنے بچوں کو بٹھانے کی بجائے، انہیں گناہ کے راستے پر چلانے کی بجائے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنازہ تیار ہو تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، اور اگر بچی جوان ہو جائے، بچی اور بچہ، تو اس کا رشتہ اگر مناسب مل جائے تو رشتہ کرنے میں بھی دیر نہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں، واقعات اور داستانیں آپ کو پڑھنے اور سننے کے لیے ملتی رہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔